ایکسپریس نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. میں ہوں خرم حسین. کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, ہفتے کی شام کو بجٹ اناؤنس ہونے والا ہے, اور ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمارے بجٹ میکرز کے سامنے ہے وہ یہ کہ ہماری اکانومی کی گروتھ کو کس طرح سے ریوائیو کیا جائے. گزشتہ مالی سال میں اکنامک گروتھ جو ہے وہ کافی حد تک دبی بھی رہی ہے, اور اب کس قسم کے پلانز بنا سکتے ہیں, کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارے بجٹ میکرز کو آنے والے مالی سال میں. آئیے بات کرتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں 3 بہت خصوصی مہمان ہیں ہمارے ساتھ. مسٹر منور بصیر ہیں, سابق ایم ڈی پیپکو اور ایس ایس جی سی کے, اور آج کل انرجی سیکٹر کی بہت کنسلٹنگ کرتے ہیں. سر بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر اعجاز نبی, ڈین ہے اسکول آف ہیومینٹیز سوشل سائنسز اینڈ لا, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں, اور پروفیسر آف اکنامکس بھی ہیں وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. اور طارق سعید سہگل صاحب چیئرمین ہیں کوہ نور گروپ کے, سابق ایپٹما چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, لاہور چیمبر آف کامرس کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کی انہوں نے کافی بہت سارے انفیکٹ سالوں سے نمائندگی بھی کی ہے گورنمنٹ کے ساتھ انڈسٹری کنسرنز کی. سر بہت شکریہ ہمیں ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر اعجاز نبی اور طارق صاحب, دونوں پرائم منسٹر کی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے بھی ممبرز ہیں, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی میں بھی انہوں نے سرو کیا ہے. سو بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. اور طارق صاحب آپ سے میں پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے کہنے کے مطابق ان کی ابھی لاسٹ مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ میں کہ اس اکانومی کو ابھی جس سچویشن میں یہ پھنسی ہوئی ہے کہ پاور شارٹیجز جب تک اس میں ہیں, تو اس کو آپ فسکل یا مانیٹری سٹیمولس نہیں ایڈمنسٹر کر سکتے, کیونکہ اسٹیٹ بینک کا آرگیومنٹ ہے کہ وہ اگر آپ کریں گے تو جیسی گروتھ شروع ہوئے گی ایک دم سے آپ کی پاور شارٹیجز انکریز کر جائیں گی اور آپ کی گروتھ پھر سے سٹال کر جائے گی. تو کیا واقعی میں اگر گروتھ ہم نے دیکھنی ہے آنے والے سالوں میں, تو سب سے پہلے ہمیں کیا واقعی میں انرجی کرائسس کو سالو کرنا ہوگا؟ جی, انرجی کرائسس کو تو بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں سالو کرنا ہے, اور اس میں بڑی تاخیر ہو گئی ہے ایز وی نو, کیونکہ پچھلے 5-6 سال سے یہ مسئلہ جو تھا یہ زیادہ الجھ رہا تھا. دیکھیں ایک مکسڈ سی اس وقت پکچر ہے, اس لیے کہ ہم سب سے جو نیچے چلی گئی تھی اکانومی کی گروتھ وہ پچھلے سال تھی, تو اب اس میں کچھ امپروومنٹ تو ہوئی ہے. اب یہ آرگومنٹ ہو سکتی ہے کہ وہ امپروومنٹ جو ہے وہ خاطر خواہ ہے یا نہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ امپروومنٹ ہوئی ہے, اور وہ خاص طور پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں امپروومنٹ ہوئی ہے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کا بیس ایفیکٹ جسے اسٹیٹسٹیشینز کہتے ہیں وہ بھی ایک شامل حال ہے بات, اس لیے کہ اتنی گر گئی تھی گروتھ, اتنی گر گئی تھی کہ ذرا سی بھی گروتھ آ جائے تو وہ پرسنٹیج ٹرمز میں بڑی نمایاں اس کی کا فگر آ جائے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت نہیں ہے کہ پچھلے سال اسی ٹائم میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں تو نیگیٹو گروتھ تھی, تقریباً کوئی نیگیٹو 7-8% تک جاری تھی. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اگر آپ زیرو پہ بھی لے آئیں, اگر وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اگر آپ اس گروتھ ریٹ کو یا کسی طرح زیرو تک بھی لے آئیں تو وہ تو ایک لحاظ سے گروتھ تو بن جائے گی. تو یہ کتنا میننگ فل ہے یہ نمبر, کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں یا کہ اکانومی میں گروتھ آئی ہے, کتنا میننگ فل ہے یہ؟ مثلا جو نئے نمبر آ رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ 4% کے قریب گروتھ اس سال ہوگی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لارج اسکیل میں گروتھ بڑھی ہے پچھلے چند ماہ میں, کنسٹرکشن سیکٹر میں گروتھ بڑھی ہے, اور اس کے علاوہ سروسز سیکٹر میں گروتھ بڑھی ہے. ریٹیل میں آپ کو کوئی اس قسم کی کمی نہیں نظر آئی جو کہ متوقع تھی. چنانچہ گروتھ تو ہوئی ہے, لیکن 4% گروتھ بھی اگر ہوئی ہے مثلا جو کہ 2.5% 3% سے زیادہ ہے, لیکن 4% گروتھ ایسے ملک کے لیے جہاں پر پاپولیشن گروتھ اب بھی 2% کے لگ بھگ ہو, اور جہاں پر بہت سارے ینگ لوگ لیبر فورس میں آ رہے ہوں, تو 4% گروتھ بھی کوئی اتنی خاص گروتھ نہیں ہے. تو ہمارے لیے 4% بھی بہت وری کرنے کی بات ہے, اس کے بارے میں فکر کرنے کی بات ہے, خاص طور پہ اس وجہ سے بھی کہ جس ریجن میں ہم ہیں اس ریجن میں اس سے دگنی اور 2.5 گنا گروتھ متوقع ہے. انڈیا میں 8-8.5% گروتھ متوقع ہے, چائنا میں 9-9.5% گروتھ متوقع ہے. تو ہمیں اپنے ریجن کے ساتھ بھی چلنا ہے. چنانچہ یہ فکر کرنے کی پیچھے نہ رہ جائیں ہم لوگ, 4% بھی اگر گروتھ ہو رہی ہے تو وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے. منور صاحب, کیا یہ پاور ڈیفیسٹ برج کر سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کتنا, کس کا بیسٹ موسٹ آپٹیمسٹک ٹائم فریم کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ جو پاور ڈیفیسٹ ہے یہ پارشلی از بین کریٹڈ بائی یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے,
یہ اگر آپ 2-2.5 سال پہلے جو پیپکو کا پلان تھا پورا انرجی کمیٹی نے بیٹھ کے بنایا تھا، اگر اس کو فالو کیا جاتا تو اس وقت کوئی 1500-1700 کے قریب ڈیفیسٹ ہوتا، وچ از مینیجیبل۔ ابھی جو بات ہو رہی ہے اگر اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے، یس کم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو اس کو انٹیلیجنٹلی مینیج کریں، پہلی پرائرٹی ہے۔ اور جو نمبر آ رہے ہیں 301 بلین ایک ہے جو سپریٹ کیا ہوا ہے پاور کمپنی سے، جو آپ کا آئل اینڈ گیس سیکٹر میں آ گیا۔ ابھی آپ نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں 193 200 بلین، اور پرائم منسٹر نے کہا جی 116 بلین دیں گے، وہ بھی نہیں ارینج ہو سکے، جون آ گئی ہے۔ تو اس کو پہلے سالو کیا جائے۔ کوشش کی ہے انہوں نے، کوئی کوشش کی ہے؟ یہ جو کوشش کریں گے، میرے خیال میں فگر تھا IMF کو جو دی ہوئی ہے کمٹمنٹ، نہیں وہ تو 216 جو ہے کرنے کے لیے وہ تو پہلے ہو چکا، 216 and another 85 301 بلین جو تھا یہ ADB کا پلان تھا، آئی واز ہیڈنگ دیٹ۔ یہ سپریٹ کر کے پاور سیکٹر سے یہ پارک کر دیا گیا پاور ہولڈنگ کمپنی میں۔ اچھا، اس کے جو ری پیمنٹ اسکیڈول ہے وہ 50 بلین if we go on a 15-year payment plan، 50 بلین پر ایئر۔ ایک تو یہ ہے وہ بجٹ میں ڈالنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے یا گیپ کہہ لیجئے، سبسڈی لوگ کہتے ہیں، بٹ اٹ از ناٹ سبسڈی، اٹ از لاسز ہیں آپ کی، مس مینجمنٹ ہے، آپ کی ریکوریز نہیں ہے۔ کراچی الیکٹرک پے نہیں کرتا، فاٹا پے نہیں کرتا، 98 بلین پرائیویٹ سیکٹر سے ریسیویبلز ہیں۔ یہ سارے ملا کے یہ جو آپ کا گیپ آ رہا ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کیا 200 بلین رکھے گی بجٹ میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اگر پاس ہیں بھی 200 بلین، اتنے ہیں کہاں سے لے کے آپ آئیں؟ یہ بتائیں کہ دیکھیں گروتھ جو ہے وہ کچھ ایسا قابل ذکر تو نہیں لگ رہی، 4% اگر ہے بھی، اور کہاں سے وہ نظر کہاں پہ آ رہی ہے، کس کو نظر آ رہی ہے؟ اور اگر آپ نے یہ پاور سیکٹر کی ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے تو پہلی چیز ہمیشہ ہر بندہ جس کا ذکر کرتا ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا کرتا ہے۔ اب شارٹ ٹرم میں سرکولر ڈیٹ کے لیے آپ کو جانا، ہمارے جو نئے فائنانس منسٹر ہیں ان کو جانا پڑے گا چندری گڑھ روڈ، وہاں پہ بینک سے جا کے ان کو مانگنے پڑیں گے کہ کچھ پیسے ہیں، یہ کچھ ڈیٹ ہے، آپ اس کو رکھیں، گورنمنٹ سروس کرے گی اور اس کے ذریعے کچھ حد تک کچھ میرے خیال میں چھوٹے سے عرصے کے لیے ہی ہمیں مہلت مل جائے گی کہ کلیئر ہو جائے گی سرکولر ڈیٹ، تھوڑے سے پاور پلانٹس اور شروع ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز یہ بتائیں کیا چندری گڑھ روڈ میں یا ہمارے بینکس میں کوئی ایپیٹائٹ ہے اور ایکسپوجر لینے کا پاور سیکٹر کی طرف؟ کیونکہ پچھلے سال تو کافی انہوں نے اعتراض کیا تھا نا، کافی ہیلے حجت کیے تھے۔ دیکھیں بات ساری یہ ہے جی کہ ایک بیسک بات ہے، ایک ادارہ ہے، اس کی لیٹ سے کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ اگر 10 روپے ہے تو وہ اگر 7 روپے میں وہ پر یونٹ بیچتا ہے بفرض محال، تو وہ ڈیٹ تو اس کی کریٹ ہوتی رہے گی، ڈیفیسٹ تو اس کا کریٹ ہوتا رہے گا۔ تو جیسے منور صاحب نے فرمایا ہے کہ اس پہ بیسک کچھ تو سٹرکچرل باتیں ہیں کہ کچھ تو سرے سے ان کو لوگوں کو، ان کو پیپکو کو یا ان کی ڈسٹریبیوشن کمپنی کو پیسے نہیں ملتے۔ اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، اس میں صوبے بھی ہیں، اس میں کیسک بھی ہے، اس میں حکومت پاکستان خود بھی ہے۔ سر ایک منٹ، تو ایک بات ہو گئی، تو وہ ایک تو بات یہ ہے کہ کچھ اہتمام کرنا پڑے گا کہ اس کی جو وصولی ہے وہ اس کا کیا جائے، نہیں تو وہ وصولی آپ نہیں کریں گے تو یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہر 6 مہینے اور کھڑی ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے اس میں۔ میں آپ سے انفیکٹ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر پاور کرائسس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو سرکولر ڈیٹ کا تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اگر لہٰذا کوئی سسٹینیبل طریقے سے ایڈریس کرنا ہے تو سرا کہاں سے پکڑیں گے؟ میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ گورننس کا ایشو ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ یہ گورننس کا ایشو ہے۔ ہم سیاسی کنسیڈریشنز کی وجہ سے یا پولیٹیکل کنسیڈریشنز، وہی اس کی وجہ سے ہم گورننس نہیں کر پاتے جتنی ہمیں اسٹرکٹ گورننس کرنی ہے۔ تو اگر آپ نہیں کریں گے، تھوڑا ایکسپلین کریں، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ مثلا میں آپ کو ایک بڑا سمپل حساب دیتا ہوں کہ اگر ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ہے کنیکشن اور وہ اگر پیسے نہیں دیتا تو اس کا کاروبار بند کر دینا چاہیے، سمپل بات ہے، اس لیے کہ یہ ڈسٹورشنز کریٹ کرے گا۔ اب وہ جب ہمیں لاسٹ انہوں نے پریزنٹیشن دی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں، تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں 100 ارب کے قریب، اب مجھے یاد پڑتا ہے 98 بلین، تو مجھے یاد پڑتا ہے اس پہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھئی میرے جو ساتھی ہیں وہ 98 بلین روپیز انہوں نے دینے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں، کیوں نہیں دیتے؟ یہ بات جو ہے یہ اس کو سالو کرنا ہے، یہ گورننس کا ایشو ہے۔ اس کے بعد پتہ لگا کہ جناب وہ صوبے جو ہیں وہ نہیں دیتے، سندھ گورنمنٹ نے اتنا دینا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے اتنا دینا ہے۔ اگر لسٹ بنانے لگے ہیں جو لوگ بجلی جو بل اپنے نہیں ادا کرتے، وہ لسٹ تو کافی لمبی ہوتی ہے۔ وہ لسٹ تو انفارچونیٹلی گورنمنٹ حکومت پاکستان جو اسلام آباد میں